अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भाई मौसम फखर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि रात गए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात और ये जो कार्रवाइयों में शिद्दत आ रही है, इसके रद्द-ए-अमल में पाक अफगान सरहदी इलाकों में एक बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें कराची में जो रेंजर्स कैंप पर हमला किया गया था परसों रात, उसके मास्टरमाइंड खान फरोश को जनाब निशाना बनाया गया है, उसे जहन्नुम रसीद कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों पख्तिया, कुन्नर और पख्तिका में भी दहशत गर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं, जिनमें इतलात के मुताबिक 29 दहशत गर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल किए गए हैं। उनके तरबियती मराकज़, हथियारों के ज़खायर और ठिकानों को नहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाए जाने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह ताड़र ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर इस हवाले से एक बयान को शेयर किया है, जिसके अंदर उन्होंने कल रात गए की जाने वाली इस कार्रवाई की तफसीलात से आगाह किया है और बताया गया है कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के जो हुकूमत के तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसने भी इस कार्रवाई की तस्दीक की है। अलबत्ता उसकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इन हमलों में बेगुनाह शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया गया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर की जाने वाली कार्रवाई की जो हैं सैटेलाइट इमेजेस और ये जो वीडियोस हैं उनको भी जारी कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दहशत गर्दों का नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक गैर मुल्की पुष्तपनाही से चलने वाली इस दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ये इंदिया भी दिया गया है कि मुस्तकबिल में इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों और दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के हवाले से ये जारी रहेंगी और पाकिस्तान किसी तरह का ना कोई लचक दिखाएगा और ना ही इस मर्तबा पाकिस्तान किसी तरह के सब्र का मुजाहरा करेगा। पाकिस्तान जो है वो अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर जो कार्रवाइयां हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो दाखिली इस्तेहकाम है उसको निशाना बनाने के हवाले से उस पर किसी तरह का कोई सॉफ्ट कॉर्नर अब नहीं है। दहशत गर्दों को उनके घरों में घुसकर, चाहे वो सरहद इस तरफ वाली है चाहे वो सरहद उस वाली है, हर एक को निशाना भी बनाया जाएगा और कहा गया है कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। अब एक जानिब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो इस खबर की मैंने आपके साथ निशानदेही की थी कि अगले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान का ये जो जवाब है कराची में रेंजर्स कैंप पर किए जाने वाले हमले का जो गुलिस्तान जौहर में हुआ था, जिसमें 3 पाकिस्तान के बहादुर बेटे जो हैं वो वतन पर कुर्बान हो गए, उनके खून को रायगानीद किया जाएगा। मैंने आपको ये बात कल इससे आगाह कर दिया था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि रेंजर्स ने जो इख्तियारात उनको कुछ ख़ास मिलने वाले हैं और उन इख्तियारात के साथ कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब इतलात ये आ रही हैं कि कराची के अंदर एक मैसिव ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज़ कर दिया गया है। इस ऑपरेशन की क्या तफसीलात हैं ये मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो रेंजर्स कैंप पर अटैक किया गया था गुलिस्तान जौहर में, वहाँ पर एक दहशत गर्द को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया था। ये जो गिरफ्तार दहशत गर्द है उसकी जानिब से कुछ इंकशाफात सामने आए हैं जो कि न सिर्फ बहुत ज़्यादा सनसनीखेज हैं बल्कि चौंका देने वाले भी हैं। और इस दहशत गर्द जिसका नाम उस्मान अली बताया जाता है, उसने कानून नाफिज करने वाले इदारों के रूबरू वीडियो के ऊपर अपना ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड कराई है। उस्मान अली के मुताबिक उसका ये मानना है कि वो अफ़गान शहरी है, जलालाबाद का रिहायशी है और उसके साथ 3 और साथी थे जिन्होंने रेंजर्स के कैंप पर गुलिस्तान जौहर में अटैक किया। उसके मुताबिक वो और उसके जो साथी थे वो अफ़गानिस्तान में जमातुल अहरार से वाबस्ता थे। जमात ने ही उनको वहाँ पर तरबियत दी है। ये दहशत गर्दी कैसे की जानी है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी ज़ेन साजी है वो किस तरह की गई है, ये तमाम जो इंकशाफात हैं ये उस्मान अली ने अपने वीडियो बयान में रिकॉर्ड कराए हैं। अहम बात यह है
کہ اس نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ مزید وارداتوں کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، بلکہ کر لی گئی ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو لوگ ہیں ان کو ٹاسک بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ عثمان علی کے مطابق یہ جو افغانستان کے اندر موجود تربیتی کیمپس ہیں وہاں پر ان تمام لوگوں کو خود کش حملوں کی خصوصی ٹریننگ بھی دی گئی ہے، اور خود کش جیکٹ کیسے بنائی جاتی ہے عثمان علی کے مطابق وہ یہ جیکٹ بنانا بھی جانتا ہے۔ اس نے یہ جو واردات ہوئی ہے رینجرز کیمپ پر اس کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اور اس کے 3 ساتھی افغانستان سے وہ داخل ہوئے ہیں باجوڑ میں۔ یہاں پر ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبدالہادی۔ یہ جو عبدالہادی ہے اس نے ان لوگوں کو باجوڑ کے اندر پناہ دی ہے، اور اس کے جو 3 ساتھی تھے اس میں سے ایک کا نام عبدالہادی ہے، ایک کا نام جانان ہے اور ایک کا نام عمر ہے۔ اس کے مطابق یہ عبدالہادی انہیں باجوڑ سے لے کر کراچی آیا۔ کراچی میں ان کو ایک زیر تعمیر بلڈنگ کے اندر چھپا کے رکھا گیا۔ 7 دن تک یہ لوگ اس زیر تعمیر بلڈنگ میں موجود رہے، اور اس دوران ان کے لیے یہ جو کارروائی تھی اس کے لیے اسلحہ اور دیگر ساز و سامان ان کو مہیا کیا گیا۔ یہ ساز و سامان وزیرستان سے جناب کراچی منتقل کیا گیا تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کارروائی کے دوران عبدالہادی جو ہے وہ مارا جا چکا ہے۔ رینجرز کیمپ پر حملے میں سب سے پہل جو ہے وہ جانان نے کی تھی۔ کیمپ کے باہر جو دھماکہ تھا وہ جانان کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں اس کا یہ ماننا ہے عثمان کا کہ وہ کارروائی کی شدت دے کر بھاگنے لگا تھا، واپس نکل رہا تھا کہ اس کی ٹانگ میں گولی لگی اور وہ زخمی ہو کے گر گیا، جسے بعد ازاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی حراست میں لے لیا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے احرار مولوی، وہ یہ جو تربیتی کیمپ ہے جلال آباد میں یہ اس کو چلا رہا ہے، اور جلال آباد میں یہ جو احرار مولوی ہے یہی تمام لوگوں کو تربیت دینے کا ذمہ دار بھی ہے، اور یہی وارداتوں کی پلاننگ کرتا ہے۔ عثمان علی نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اسے فوج اور رینجرز میں فرق نہیں تھا۔ اس کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ پاکستان کے تمام سیکیورٹی اہلکار یہ کافر ہیں، اور کافروں کو نشانہ بنانا یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے، لہٰذا وہ اسلام کی خدمت کے نام پر پاکستانی فوج کے سپاہیوں کو اور رینجرز کو نشانہ بنانے کے لیے سامنے آیا۔ اب یہ جو تمام کے تمام انکشافات عثمان کی جانب سے کیے گئے ہیں یہ واضح طور پر اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں وہ نہ صرف اپنی جڑیں پکڑ چکے ہیں بلکہ افغانستان ان کے لیے ایک سیف ہیون بھی ثابت ہو رہا ہے، اور مسلسل وہاں سے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ نہ صرف تربیت حاصل کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کر دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ اگر باجوڑ والی کارروائی جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا ہے، اس میں بھی یہ جو ماسٹر مائنڈ ان کا بتایا جاتا ہے جس کا نام خان فروش ہے، یہ باجوڑ کے اندر موجود تھا۔ باجوڑ میں مختلف جو کارروائیاں ہیں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی، اس میں بھی اسی شخص کی جو رہنمائی ہے یا منصوبہ بندی ہے وہ شامل ہے۔ اب سیکیورٹی فورسز نے ایک جانب گراؤنڈ آپریشن کیا باجوڑ میں جہاں پر مختلف شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں جہاں پر 8 BLA کے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو فضائی اٹیکس ہیں اس کی میں نے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے جو اب کارروائیاں ہیں افغانستان کے اندر ڈیپ انسائیڈ ان افغانستان یہ رک جائیں گی تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ رکیں گی۔ پاکستان نے چائنا کے کہنے پر ریسٹرین کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کو امید تھی کہ چائنا کے کہنے پر، چونکہ چائنا افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو افغانستان والے چائنا کا حیا کریں گے اور اپنا جو یہ طرز عمل ہے اس کو بدل دیں گے، لیکن یہ جو وقفہ تھا پاکستان کی کارروائیوں اور چائنا کی ثالثی کا،
اس وقفے کے دوران دہشت گردوں نے نہ صرف دوبارہ اپنے آپ کو ری گروپ کیا، اپنے جو ہینڈلرز ہیں رو اور موساد کے، ان کے ساتھ رابطے کیے، وہاں سے دوبارہ جو اسلحہ، گولہ بارود اور ڈالرز کو حاصل کیا، نئے لوگوں کو بھرتی کیا، ان کو ٹرین کیا اور پھر ان کو پاکستان کی جانب روانہ کر دیا۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو آپریشن کلین اپ ہے مختلف صوبوں کے اندر، اس کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابتدا اس کی کراچی سے کر دی گئی ہے۔ رینجرز نے کل کراچی کے اندر جو مختلف مقامات ہیں وہاں پر آپریشن کیے ہیں، متعدد لوگوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان میں موجود جو غیر قانونی افغان باشندے ہیں ان کو 11 جولائی تک گرفتار کر کے ان کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبائی حکومتوں، گلگت بلتستان اور کشمیر انتظامیہ، ان تمام لوگوں کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پر افغانستان سے تعلق رکھنے والے افغان باشندے جو بغیر دستاویزات کے پاکستان میں موجود ہیں، جعلی دستاویزات پر آئے ہیں یا ویزا ایکسپائر ہونے کے باوجود پاکستان میں موجود ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کر کے انہیں ان مراکز میں منتقل کیا جائے گا جہاں سے انہیں واپس افغانستان دھکیلا جائے گا۔ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن میں کہ چاروں صوبائی حکومتیں بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہ ڈیلی بیسس پر پرفارمنس رپورٹس جمع کرائیں گی کہ جناب آج فلاں ایریا کے اندر کارروائی کی گئی ہے، وہاں پر اتنے افغان باشندگان تھے، ان کے ڈاکومنٹس کو چیک کیا گیا ہے، اتنے کے کاغذات درست پائے گئے ہیں، کچھ جعلی تھے یا غیر قانونی لوگ تھے، ان کو گرفتار کر کے جناب مراکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈیلی اپڈیٹس جمع کرائی جائیں گی اور اس کے بعد 11 جولائی تک یہ جو جتنے بھی باشندے غیر قانونی طور پر موجود ہوں گے پاکستان میں، ان کو پھر ترکھم بارڈر سے افغانستان میں افغان حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس میں کسی طرح کی کوئی لچک کا مظاہرہ کرنے کا کوئی پلان حکومت پاکستان کی جانب سے نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب افغانستان سے متصل بارڈر پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو چوکنا کر دیا گیا ہے، ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے، انہیں بھاری ہتھیار، بختر بند گاڑیاں، ٹینکس، توپیں، راکٹس، ملٹی بیرل گنز، یہ تمام چیزیں جو ملٹی بیرل راکٹ لانچ سسٹمز ہیں یہ ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ڈرونز کی ایک بہت بڑی تعداد پاک افغان بارڈر پر جو ہے سرویلنس کے لیے اس کو ڈپیوٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ جو تمام ڈیولپمنٹس ہیں یہ اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے فل فلیج کارروائی کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ جو پلان ہے، ایکشن پلان جو ہے اس کو چاک آؤٹ کر لیا گیا ہے۔ اور میں یہ بات دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر مزید کارروائیاں پاکستان کی جانب سے کی جائیں گی، اور پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی کا مینس ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اپنے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999